ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی تھی رشتوں پہ, ان کے ٹوٹنے پہ, ان کے جڑنے پہ, ان سب پہ ہم بات کر رہے تھے, لیکن ہماری آڈینس بہت کچھ بولنا چاہ رہی. تو جی آپ لوگ بتائیے, کچھ بتائیے. آپ باقیوں کے رشتے نہیں کیا تم وائٹ سوٹ اچھا پہن گئے ہو, تم بول کچھ نہیں رہے. قریب کیجیے گا بالکل منہ کے. جی میرا نام علی اکبر ہے. علی اکبر کراچی سے. ڈیف ہے ذرا قریب. جی آپ کہیے, آپ کا اپنے ایکسپیرینس کسی رشتے کے بارے میں کوئی شیئر کرنا چاہیں. مجھے صرف ایک یہ بات کرنی ہے کہ ہم کسی رشتے کے بارے میں جب زیادہ ہی سینسٹیو ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بریک اپ ملنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے. گڈ. تو اس کی کیا وجہیں ہوتی ہیں؟ چلیں, why do we get sensitive about a relationship and then have a break up? اس کو ہم ڈسکس کریں گے آگے آنے والی چیز پہ. آپ بتائیے سر. السلام علیکم, میرا نام طارق ہے, طارق خان فرام کراچی. ایج میری 24 ہے. اب تک میں نے دیکھا ہے سب نے ایڈوائس دی ہے اس پروگرام میں. میں ایک آپ سے چھوٹی سی ایڈوائس لینا چاہتا ہوں. اس وقت جو میری ایج ہے, ہم لوگ جس ایج میں چل رہے ہیں, یہاں پہ ہم لوگ اپنے فیوچر کو بنا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اب فیوچر بناتے بناتے ایک ایسی ایج آ جاتی ہے, اب ہمارا ٹائم آئے ایک ریلیشن بنانے کا. اوکے. اب ڈیفینیٹلی ویڈنگ ایک ایسا ریلیشن ہے جو ارینج بھی ہوتی ہے, لو بھی ہوتی ہے. ریلیشن تو وہی رہتا ہے, طریقے بدل جاتے ہیں. اگر ہم اپنی پسند سے ایک رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں اور ہماری فیملی اس کے اگینسٹ ہے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ ایک نیا رشتہ بنانے کے لیے وہ پرانے رشتے کو چھوڑ دینا صحیح ہے؟ واہ, ٹھیک ہے جی, ابھی جواب دیتے ہیں سب. بیکاز ایک اور چیز, کیونکہ اب جو رشتہ بنے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک وقت ہے, وقت کے ساتھ ساتھ سب کو جانا ہے. مجھے جانا ہے, میرے پیرنٹس کو جانا ہے, اس چیز کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس لیے اب جو ریلیشن ہم بنا رہے ہیں وہ مجھے ساری زندگی لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ, ویری بیوٹیفل کوشچن. اور آپ کیا لکھ رہے ہیں کب سے؟ کچھ نہیں. اچھا, اپنی چیز لکھ رہے ہیں. میں نے کچھ ادھر کچھ شو کے لیے کوئی شعر و شاعری لکھ رہے ہیں, میرے کو سنا دے اچھی چیز یار. جی آپ بتائیے. السلام علیکم میم, میرا نام کاشف احمد ہے. کاشف جی, کاشف. میم میرا یہ سوال ہے کہ ایک تو ہم شادی سے پہلے اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں, جو لائف ہماری ریگولر چل رہی ہوتی ہے, اسٹڈیز, اس کے علاوہ جابز, یہ وہ. جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بچے ہو جاتے ہیں. بچے ہونے کے بعد میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا, وائف ہو گئی یا ہمارے جو رشتہ دار ہیں ہمارے فیملی کے, ان میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں چائلڈس ہونے کے بعد کہ مطلب ان کا بچہ ہو گیا ہے تو وہ عزت نہیں رہتی, مطلب شوہر کی جو میں نے مطلب میں محسوس کرتا ہوں, جو دیکھتا ہوں وہ ویلیو نہیں رہتی شوہر کی. ہاں وہ ویلیو نہیں رہتی. اور مطلب ٹارگیٹ وائف وہ ہوتی ہیں, مطلب سب کا دھیان مطلب ماں پہ ہوتا ہے اور مطلب بچے پہ ہوتا ہے. ہاں اچھا, یعنی اگنور ہوتا ہے, جو باپ ہوتا ہے وہ اگنور ہوتا ہے. بیسٹ ہے شوہر اگنور نہیں ہوتا, مگر جب باپ بن جاتا تو وہ اگنور ہوتا ہے. وائف جو ہے زیادہ تر وہ اگنور کرتی ہے, وہ بچے کا اس کو فوکس کیا ہوتا ہے زیادہ. رو کے دکھاؤ آپ. ویسے انگوٹھی بڑی اچھی پہنی ہے آپ. اور رو کے دکھاؤ, میں گارنٹی کرتی ہوں کوئی اگنور نہیں کر سکتا. رونا ہے صرف آنکھوں سے 2 آنسو نکالنے. جی سر آپ بتائیے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کچھ نہیں, کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے. کیوں آپ کو شادی سے کوئی شکایت نہیں ابھی تک؟ ساری شکایتیں شادی بیچاری سے. ہاں آپ کا نام؟ یاسمین. کہ میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے کہ شوہر اگنور کر رہے ہوتے ہیں بیویوں کو, تبھی تک باقی اٹینشن دیتے, شوہر اگنور کرتے ہیں. ہاں میں نے اکثر یہی دیکھا ہے کہ بیوی کو بس 8 دن کے بعد انہوں نے ٹائم دینا, 8 دن کے بعد بھی چلو, اور وہ بھی بیچاری انتظار کر کے تیار ہو کے بچوں کو تیار کر کے, لیکن شوہر آفس سے آ رہے ہیں اتنی دیر سے اور اتنا بڑا احسان کر رہے ہیں کہ بچوں کو باہر لے کے جانا کھانے کے لیے, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ 8 دن سے وہ بیوی بچوں کو لے کے مثلا اسکول جانا ہے, گھر یہ وہ, شوہر کو دیکھنا, تو یہ سب بیوی ان کو چلا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ویسے آج مجھے پروگرام کا نیا ایسپیکٹ بھی پتہ چلا ہمارے, کہ لوگ اپنے سارے میسیجز, میسج پروگرام, سارے میسج دل کی بڑا سا ادھر نکال دے, جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہہ دیں. جی ہلو, السلام علیکم. میرا نام مسعود عالم ہے اور میں 24 ایئرز اولڈ ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں رشتے کے حوالوں سے, رشتہ جو ہے بیسکلی ایک ایسی چیز ہے 2 لوگوں کے درمیان جس میں انسان یہ فیل کرتا ہے کہ میں سیکیور ہوں اور میرے لیے کوئی ہے. اگر میں اپنی بات کروں, کیونکہ نارملی جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں جس میں ماں باپ, بہن بھائی, ساری چیزیں آ جاتی ہیں, یہ تو ہیں ہی رشتے, آپ کے خون کے رشتے ہیں. لیکن جو کوئی ایک ہوتا ہے نا, جیسے وہ دوست بھی ہو سکتا ہے آپ کا. تو جیسے میرا دوست ہے, میں کبھی بھی کسی مشکل میں ہوتا ہوں, کبھی بھی کسی معاملے میں پھنستا ہوں, تو مجھے ایک شخص یاد آتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے اور میں اس کے پاس جاؤں گا تو یہ میرے لیے بھائی سے بھی بڑھ کر ہے, یہ مجھے اس مسئلے سے نکالے گا. ٹھیک ہے. تو میرے نزدیک یہی ہے کہ سب رشتہ وہی ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا اعتماد ہو, بھروسہ ہو, اتنا زیادہ اعتماد ہو کہ مطلب آپ
ٹھیک ہے کسی بھی وقت میں اس کو ٹھیک ہے, you can you know play your bet on him, yeah, right, like that. چلیں آپ بتائیے سر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مبشر ہے. مبشر صحیح سنا میں نے جی. میں بریک اپ کے حوالے سے بات کہوں گا کہ میں نے فیس بریک اپ کے فیس بک پہ میں نے اسٹیٹس پڑھا تھا کہ انسان پیار کرنے کے لیے ہوتا ہے اور چیزیں استعمال کرنے کے لیے, لیکن جب اس کا ہم الٹ کر دیتے ہیں کہ چیزوں کا مطلب اس کا ہم الٹ کریں تو وہاں تو بات بگڑی یعنی چیزوں سے پیار اور انسان کو استعمال, یہ کہہ رہے ہیں. حضرت علی کا قول ہے, یہ بڑا خوبصورت قول ہے کہ اگر رولز چینج ہو جائے کہ جس سے آپ نے پیار کرنا ہے اس کو استعمال کریں اور جس کو استعمال کرنا ہے اس سے پیار کریں تو وہاں رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت خوبصورت بات کہی. جی آپ بتائیے, کچھ بتائیے. کچھ بھی نہیں, there is nothing. چلیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں کہنے کو. میں ایک بات کہوں, ایک آج یہاں سے ہم پھر اگلے 2 دن بھی چلیں گے. رشتہ جو ہے نا وہ جس چیز سے بنتا ہے اسے احساس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جب رشتے میں احساس ختم ہو جائے تو وہ رشتہ جو ہے اس کو دیمک لگ جاتی ہے اور وہ ٹوٹنا شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جہاں ہم نے انسیکیورٹیز کی بات کی, آپ نے بھی کہا, انہوں نے کہا کہ جی سیکیورڈ فیل کرنا, وہ مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کے اندر سے احساس ختم ہو جائے کہ دوسرا شخص میرے لیے کتنا قیمتی ہے, وہاں رشتہ جو ہے وہ کمزور ہونا شروع. اچھا میں نے, مجھے ایک ایس ایم ایس فارورڈ ہوا تھا, بہت انٹرسٹنگ سا ایس ایم ایس تھا, شاید میں ورڈ ٹو ورڈ نہ بتا سکوں بٹ ویری انٹرسٹنگ میسج. اور اس میں لکھا تھا کہ آپ, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آج کا زمانہ, آج کے لوگ ویسے نہیں رہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے, پہلے زمانے میں جو رشتے ہوا کرتے تھے ویسے رشتے نہیں رہے. تو پھر اس کے بعد کی جو لائن تھی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ جب آپ اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ ایکسپیکٹ کرو گے تو ہمیشہ تمہیں مایوسی ہی ملے گی, اور اسی لیے رشتے تمہیں پہلے جیسے نہیں لگیں گے. لیکن جب تم صرف اپنے اللہ, اپنے آقا سے جب تم ایکسپیکٹ کرو گے تو پھر کوئی تمہیں کیا دیتا ہے کیا لیتا ہے اسے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. تم اپنے سارے حقوق اپنے صحیح طرح تم اپنے پورے کرو گے تو ایوری ریلیشن شپ ول گو اسموتھلی. بالکل صحیح ہے. یو نو اٹ واز اے ویری بیوٹیفل میسج. ریلیشن شپ میں جو پرابلم آتی ہے, جو بٹرنس آتی ہے, وہ آتی اسی وقت ہے جب آپ کی توقعات پوری نہیں ہوتی. کئی دفعہ میں لیکچر میں ایک بات کہتا ہوں, خاص کر جو محبت ہو جاتی ہے کسی کے ساتھ, جب محبت آپ کی ہوتی ہے تو اس وقت جو توقعات آپ وابستہ کرتے ہو, لڑکا لڑکی سے, لڑکی لڑکے سے, کیا آپ دوسرے سے پوچھ کے کرتے ہو کہ دیکھو جی میں تم سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, تم دو گی؟ آپ پوچھتے نہیں ہو, آپ اپنے ذہن میں ایک امیج بنا لیتے ہو. ٹھیک ہے. جب شادی کے بعد ساتھ رہنا شروع کرتے ہو تو اس وقت زندگی کی پریکٹیکیلٹی شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک. اس وقت آپ کی ایکسپیکٹیشن جب پوری نہیں ہوتی تو پھر آپ ریئیکٹ کرتے ہو. ریئیکٹ کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ کیا اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایکسپیکٹیشن پوری کرے گی یا کرے گا, یہ بات ہی نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا چلیے, یہ تو بات آپ نے بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات کی کہ ہم بغیر کسی سے کچھ پوچھے اجازت مانگے اس کو کہتے ہیں بھائی تو مجھے 10 لاکھ دینے والے اپنے ذہن کے اندر. اب وہ اگلے بیچارے کے پاس 10 لاکھ ہو نہ ہو, کیپیسٹی ہو نہ ہو, آپ نے سوچ لے جی دینے والا اور نہ دے تو وہ مجرم. یہ والا تو ہمارا بڑا نارمل سی چیز ہے. اچھا مجھے بات بتائیں, کیا کوئی انسان, I may have experienced it, may not have experienced it, but still, کیا کوئی انسان کسی کے ساتھ زبردستی رہ سکتا ہے, یا کوئی انسان کسی انسان کو اپنے ساتھ کسی رشتے میں زبردستی رکھ سکتا ہے؟ مفاد کے اوپر بات ہوتی ہے. آپ مجبور ہوں, لیٹ سے فار ایگزامپل ایک خاتون ہے, ابھی آج ہی مجھے ایک ای میل آئی تھی اور میرے پاس روز ہی ای میل آتی ہے, 3 بچے ہیں اس کے, اور شوہر جو ہے وہ بڑا ظالم ہے, ظلم کرتا ہے, یہ کرتا ہے, دوسری عورتوں کے ساتھ بھی وومنائزر بھی ہے. اب وہ عورت یہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ کیسے گزارا کروں, مگر مسئلہ ہے کہ میں اس کو چھوڑتی ہوں تو میرے بچے کو کون پالے گا, میرے ماں باپ نہیں ہیں, میں یتیم ہوں, میری بہن تھی وہ پاکستان سے باہر چلی گئی ہے, ہم 2 بہنیں تھیں صرف, اب میں اکیلی ہوں, میں کیا کروں گی, کیسے پالوں گی اس بچوں کو. تو یہاں پھر مجبوری کی وجہ سے وہ رہ رہی ہے. تو رشتوں میں بعض دفعہ زبردستی چل جاتی ہے, دوسرا شخص جب کمزور ہوتا ہے یا اس کا اپنا کوئی مفاد, مفاد سے مراد پازیٹیو مفاد بھی ہو سکتا ہے, بچوں کو پالنا از اے پازیٹیو مفاد, وہ اگر موجود ہو تو پھر دوسرا شخص کی زبردستی چل سکتی ہے. لیکن اگر ایسی کوئی بات ہی نہ ہو کہ آپ کسی, فار ایگزامپل آپ اور میں, وی آر فادر اینڈ ڈاٹر, رائٹ, بٹ ایون دین کبھی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جسٹ آپ کو, مجھے نہیں پتا ہوتا ہی نہیں ہوتا, مجھے آپ سے پرٹیکولرلی نہیں ہوتا کبھی بھی. سنا رہی ہے مجھے, سناؤ. I love you to my death. لیکن ایک بات پوچھو, کبھی آپ کو ایسا فیل ہوا ہے کہ یار مجھے اس رشتے سے ابھی تھوڑی دیر کے لیے جان چھوڑا؟ نہیں, دیکھیں ہوتا یہ, کسی بھی رشتے میں جو سامنے والا شخص ہوتا ہے بعض دفعہ وہ آپ کی نروز پہ سوار ہو جاتا ہے. آپ بھی کوئی تانوں میں پیچھے نہیں ہو, ٹھیک ہے نا, اریٹیٹ کرتے ہیں بچے, اریٹیٹ کرتے ہیں ماں باپ کو. بعض دفعہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے اریٹیٹ ہوتے ہیں ان سے, یہ ہوتا ہے رشتوں میں. اس سے رشتے کمزور نہیں ہوتے. وقتی طور پر ایک چیز ہم کہتے ہیں پرسنل سپیس, یہ ہمیشہ یاد رکھیں
بالخصوص پاکستانیوں کو میں سمجھانے کی کوشش یہ کر جو رہا ہوں. بالخصوص آپ پاکستانیوں اور اسپیشلی ایسٹرن کلچر کو جو آپ سکھانے کی کوشش کریں, آپ سکھائیے گا ایک بریک کے بعد, کیونکہ کہتے ہیں نا یہ انہوں نے کہا پرسنل اسپیس دے, تو ہمیں یہ بریک کے اسپیس کی بہت ضرورت ہے, سو دیٹ دا پروگرام شوڈ گو آن. سو کیپ واچنگ ڈاکٹر معیز لاؤنج, بیکاز جیسے ہی بات آئیں گے واپس تو ہم رشتوں پہ بات کریں گے. سو کیپ واچنگ.